الحمد لولیہ والصلاۃ والسلام علی رسولہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین ذی احترام، آج 5واں روزہ ماہ رمضان المبارک شریف کا، یہ فقیر خضر البارہی اپنی تفہیم لے کر ایک بار پھر حاضر ہو گیا ہے۔ آج کا ہمارا سبق ہے اللہ تعالی کی رضا کے لیے روزہ رکھنا۔ اللہ کی رضا، اللہ کی خوشنودی، اللہ کو راضی کرنے کے لیے ظاہر سی بات ہے جب اللہ راضی ہوگا تو ہمارے گناہ بخش دیے جائیں گے، یہ پکی بات ہے۔ کیونکہ گناہ اور ثواب ہم نے دیکھنا ہے کہ یہ ہیں کیا، ثواب کیا ہوتا ہے اور گناہ کیا ہوتا ہے۔ لفظی طور پر تو ہر بندہ ہی ثواب اور گناہ کے الفاظ استعمال کرتا رہتا ہے۔ میں آج کوشش یہ کروں گا کہ ثواب کیا چیز ہے اور گناہ کیا چیز ہے۔ جہاں تک مجھے سمجھ آئی وہ یہ ہے کہ ثواب کہتے ہیں اللہ کی خوشی کو، اللہ کی خوشی کو ثواب کہتے ہیں اور اللہ کی ناراضگی کو گناہ کہتے ہیں۔ اب ہم نے یہ کرنا دیکھنا ہے آیا کہ ہم جو کر رہی ہے اس ہمارے کرنے پر اللہ کی ذات راضی ہے یا ناراض۔ کبھی کبھی بندہ رکھتا تو روزہ ہے مگر اللہ ناراض ہو جاتا ہے، بندہ پڑھتا نماز ہے اللہ ناراض ہو جاتا ہے، بندہ کرتا حج ہے اللہ ناراض ہو جاتا ہے، بندہ دیتا زکوٰۃ ہے اللہ ناراض ہو جاتا ہے۔ اور کبھی یوں بھی ہوتا ہے کہ نماز بندہ پڑھتا ہے اللہ خوش ہو جاتا ہے، روزہ رکھتا ہے اللہ خوش ہو جاتا ہے۔ کمال ذات ہے وہ جس نے بندے کو یہ کمال بخش دیا کہ بندہ کام کرے وہ کمال ذات خوش ہو جائے اور بندہ کام کرے وہ کمال ذات نہ خوش ہو، ناراض ہو جائے۔ حدیث پاک میں آتا ہے قیامت کا دن ہوگا، ایک بندے کو اللہ فرمائے گا اس کو جہنم میں ڈالو، وہ بندہ کہے گا یا اللہ میں غازی ہوں، میں نمازی ہوں، میں حاجی ہوں، میں قاری ہوں، میں علامہ ہوں، فہامہ ہوں، تقریریں کرتا تھا، مبلغ تھا، فلاں تھا، فلاں تھا۔ اللہ فرمائے گا بے شک میں تیری ان باتوں کی تائید اور تصدیق کرتا ہوں کہ تو سچا ہے اپنے کام میں، مگر میری ذات علیم بذات الصدور ہے، جو تمہارے سینوں کے اندر ابھی وجود میں بھی نہیں آیا ہوتا، ظہور بھی اس نے زبان ہاتھ سے نہیں کیا ہوتا، میں اللہ تمہارے ان افعال کو بھی جانتا جن کا ابھی وجود تمہارے سینے میں نہیں بنا ہوتا اور جو تمہارے عمل سے اس کا ابھی ظہور نہیں ہوا ہوتا، میں اللہ ان کو جانتا ہوں۔ تیری نیت لڑنے بھیڑنے کی، قتال و جدال کی، جہاد کی میری رضا نہ تھی اور میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع نہ تھی۔ نماز تو نے پڑھی مگر نہ تو میری خوشنودی کے لیے پڑھی نہ ہی میرے مصطفیٰ کی اتباع میں پڑھی صلی اللہ علیہ وسلم۔ روزہ تو نے رکھا مگر نہیں میرے لیے نہیں رکھا، جو میرے لیے روزہ رکھتا ہے میں اللہ اس کے لیے
ہر اجر کی جزا ہے، ہر ثواب کی، ہر کام کی کوئی نہ کوئی جزا ضرور ہے، ثواب ضرور ہے، مگر روزہ ایک ایسی عبادت ہے اللہ فرماتا ہے میں خود ذات الہ ہو کر، واحد لا شریک ہو کر، اللہ الصمد بے نیاز ہو کر، لم یلد ولم یولد ہو کر، وہ ذات نہ کسی سے جنم لیا نہ کسی کو جنم دیا، وہ ذات ہونے کے باوجود تو سب کچھ کرتا رہا، ہر ایک کا میں اجر دیتا رہا۔ روزہ تو تھا میرے لیے اور میں تھا تیرے لیے، روزہ رکھا پر میرے لیے نہ رکھا، حج کی پڑھی میرے لیے نہیں، تو جن کے لیے کرتا رہا، جو تیرا مقصد تھا، وہ جو تیری نیت تھی، وہ تجھے ملتا رہا۔ آج تیرے ان اعمال کا کوئی حصہ یعنی اجر میرے پاس تیرے لیے نہیں ہے۔ تو آئیے سامنے ذی احترام، ہم آج 5واں روزہ ہو گیا، ہم اپنے روزوں پر توجہ دیں، ہم اپنے روزوں کو پرکھیں، ہم اپنی عبادات کا محاسبہ کریں، احتساب کریں۔ پاکستان کے اندر محتسب اعلیٰ ہوا کرتا ہے، وزارت مذہبی امور ہے، یہ وزارتیں اپنے مقام پر، یہ محتسب اعلیٰ اپنے مقام پر درست ہے، مگر ہم آج خود ہر ایک بندہ محتسب اعلیٰ اگر یہ بن کر دکھائے، محتسب تو اصل ہے ہی وہی جو اپنا احتساب کرتا ہے۔ ہماری آنکھیں اپنے آپ کو نہیں دیکھتی اور ہماری آنکھیں اپنے رخسار نہیں دیکھ سکتی، ہماری آنکھیں اپنا ناک نہیں دیکھ سکتی، ہماری آنکھیں اپنے ہونٹ لپس نہیں دیکھ سکتی، اپنا منہ نظر نہیں آتا۔ جن لوگوں نے محنت کی، کوشش کی، کاوش کی اپنا منہ دیکھنے کی، آئینہ یار میں، آئینہ یار میں جنہوں نے اپنا منہ دیکھ لیا ان کی قبریں زندہ ہیں۔ یہ میری بحث نہیں ہے ماہ رمضان مبارک شریف میں، میری بحث ماہ رمضان مبارک میں روزہ ہوگا، اور جنہوں نے روزے کو اتنا شفاف آئینے کی طرح رکھا اور اس روزے میں اپنا چہرہ دیکھ لیا، اصل تو صائم وہی ہے۔ آئیے ہم صائم بن کر زندگی گزاریں، قیام بھی ضروری ہے، سیام بھی۔ جب تک ہم قیام اور سیام پر لڑتے جھگڑتے رہیں گے، نہ قیام رہے گا، نہ سیام رہے گا۔ میں تو کہتا ہوں لوگوں صائم بن جاؤ اس طرح کہ تم اللہ کو پسند آ جاؤ، اور قیام کرو اس طرح کہ تم اللہ کی عبادت کو پسند آ جاؤ، عبادت ہو کر کہے مجھے یہ پسند ہے، اور خود خدا، خود اللہ الہ معبود برحق ہو کر کہے یہ بندہ مجھے پسند ہے۔ اللہ پاک عمل کرنے کی توفیق سعید نصیب فرمائے۔